فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل کم عمرک من سنین، اے جبریل بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انی رأیت، آقا میں نے چوتھے حجاب نور میں ایک تارا دیکھا، ایسا تارا جو 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا، اور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب دیکھیے عمر کا اندازہ لگائیے کتنے ملین بلین ٹریلین سال بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کا اظہار نہیں فرمایا، اچھا جبریل تیری اتنی عمر ہے؟ فرمایا وَعِزَّتِي رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، اے جبریل مجھے میرے رب کی قسم وہ تارا جو آسمانوں پر چمکا کرتا تھا وہ میں خود محمد مصطفیٰ تھا۔ یہ محبوب کی اولیت ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر بنایا۔ حضور نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین، فرمایا مجھے اللہ کے ہاں خاتم النبیین پہلے دن سے لکھ دیا گیا تھا۔ حضور خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ کہ جس کے بعد نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اور حضور کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور جب پیدا ہوئے تب نبی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کب نبی بنے تھے؟ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان ابھی گوندے جا رہے تھے۔ اللہ نے اسی وقت آپ کو اول بھی بنا دیا، آپ کو آخر بھی بنا دیا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ظاہر بنایا ہے۔ فرمایا ظاہر کس اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا ظاہر دو اعتبار سے۔ ایک ظاہر کا معنی یہ ہے کہ محبوب کی زندگی کو اللہ نے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ حضور کا حلیہ مبارک، شب و روز کے ایام اور ان میں کرنے والے افعال، وہ سارے کے سارے سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا دوسرا اس کا معنی یہ ہے حضور اللہ کی طرف سے ظاہر بن کر تشریف لائے۔ دوسرا اس کا معنی آپ نے یہ بیان فرمایا، آپ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ظاہر تھے، اتنے ظاہر تھے، اتنے ظاہر تھے کہ یہود آپ کی صفات اپنی کتاب توریت میں پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے فرمایا صرف یہود نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، انبیاء آئے، مرسلین آئے، سارے کے سارے اللہ کے محبوب کے قصیدے اپنی امتوں کو سناتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے اپنی امتوں کو سناتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کیا اور کعبہ بنا چکے، اس وقت آپ نے کیا دعا فرمائی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جس رسول کا تو نے وعدہ کیا ہے اب ہمیں وہ رسول اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اور میں اتنے حضور ظاہر ہیں، اور نہ صرف یہاں تک بلکہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ فرماتے اللہ کے محبوب اتنے ظاہر ہیں کہ ساری کائنات سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، مخلوقات بھی نہیں تھیں، اللہ نے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں اکٹھا فرما لیا۔ یہ ظاہر ہونا کس اعتبار سے ہے؟ فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ نے سارے نبیوں کو فرمایا
کہ اے میرے انبیاء، اے مرسلین، میں نے تم کو کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد تمہارے پاس میرا ایک رسول آئے گا، جس رسول پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا میں نے تم پر لازم کر دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ تذکرہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نبیوں کے سامنے عالم ارواح کے اندر فرمایا۔ امام تاج الدین سبکی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے محبوب کو اتنا ظاہر بنایا، اتنا ظاہر بنایا کہ سارے نبیوں نے آپ کے قصیدے اپنی امتوں کے سامنے پڑھے، لیکن فرمایا اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی کی نبوت میں تشریف لے آتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہوتا، یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوتا، اگر محبوب کسی کے زمانے میں آ جاتے تو وہ انبیاء و مرسلین اللہ کے محبوب کا امتی بن کر محبوب کے قدموں میں زندگی گزارتے۔ پر میں اس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ظاہر بنایا۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کی مثال آسان کر دیتا ہوں۔ یہ روشنی آپ کے سامنے موجود ہے، جب سورج ڈھل جاتا ہے تو یہ روشنی آپ کو اچھی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب دن کو سورج نکل آئے تو چاہے 500 واٹ کا بلب ہو، 1000 واٹ کا بلب ہو، کیا اس کی روشنی محسوس ہوگی؟ لیکن اگر رات کا وقت ہو تو فرمایا اسی طرح حضور ایسے ظاہر تھے کہ اگر حضور کا ظہور کسی زمانے میں ہو جاتا تو سارے نبی آپ کا امتی بن کر رہنا ان پر لازم کر دیا گیا تھا کہ آپ صرف لوگوں کے نبی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے، صرف سردار نہیں بنایا، سارے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ فرمایا اس اعتبار سے وہ رہتے تو نبوت کے منصب پر، لیکن اللہ کے محبوب کا امتی بن کر وقت گزارتے۔ میں نے کہا اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے بغیر ہماری چاہت کے ہم کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ جس نبی کی امت نبی ہوں، اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ فرمایا حضور ظاہر بھی ہیں، آخری بات کروں گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے باطن بھی بنایا۔ باطن اس طرح کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی میں ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی حقیقت کو پہچان نہ سکے۔ اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائیں، حضور کو نور فرمایا، شاہد فرمایا، بشیر فرمایا، نذیر فرمایا، داعی فرمایا، سراج فرمایا، لیکن ان تمام صفات کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، اے صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے حسن پر کئی ہزار پردوں کو ڈال رکھا ہے، اگر وہ حجابات اٹھ جائیں تو حضور کے چہرہ انور کی روشنی سے ساری کائنات اتنی منور ہو جائے کہ کسی کو کائنات میں کوئی شے نظر ہی نہیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے اپنی غیرت کے پردے ڈال رکھے تھے۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار اوصاف سے، کمالات سے نوازا، بلکہ یوں کہیے جتنے بھی وصف ممکن تھے اللہ نے سارے کے سارے اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو سمجھنے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے، حضور کی سیرت کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔